بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو حرام معاملے۔ حرام معاملوں میں سے ایک خطرناک معاملہ جسے عام طور پر مسلمان جانتے ہیں وہ ہے رشوت، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے رشوت کی کمائی یا رشوت کا لین دین۔ تو پہلے مرحلے میں یہ جان لیں کہ رشوت کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے قاضی کے صحیح حکم کو بدلنے کے لیے رشوت دینا۔ یہ کام حرام ہے اور روایتیں اسی کام کے لیے مذمت میں وارد ہوئیں کہ ارشاد ہوا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ تو یہاں پر بات واضح کریں کہ قاضی کے صحیح حکم کو بدلنے کے لیے اگر مال دیا جائے تو یہ رشوت ہے۔ بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس گھر کا مالک ہوں کہ جس کا کورٹ میں فیصلہ چل رہا ہے، میں اگر قاضی کو اپنے حق میں فیصلہ دینے کے لیے پیسے دوں تو کیا یہ رشوت ہے؟ کہا جائے گا میری جانب سے یہ پیسہ دینا رشوت نہیں ہے، لیکن اس کی جانب سے یہ پیسہ لینا رشوت ہے، کیونکہ اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ فیصلہ حق کے مطابق کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور آفیسز میں جو پیسہ لے کے کام کیا جاتا ہے تو کہا جائے گا بعض جگہ وہاں پر کہا جائے گا کہ یہ رشوت ہے اور وہ کام جائز نہیں ہے، خصوصاً کب کہ وہ کام کرنا ان کی ذمہ داری ہو۔ مثال کے طور پہ نقشے کا پاس کرنا ذمہ داری ایک شخص کی کہ وہ چیک کرے اور پاس کرے، وہ کہتا ہے کہ میں چیک کروں یا نہ کروں پیسے لوں گا، بغیر چیک کیے پاس کر دوں گا، اور اگر چیک کرنے کے بعد بھی صحیح ہوا پاس نہیں کروں گا، پیسے چاہیے۔ تو اس جگہ اس کے لیے یہ پیسہ لینا جائز نہیں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا کام ہوگا ہی نہیں جب تک پیسے نہیں دیں گے، تو ہمارے لیے پیسہ دینا جائز ہے، اس کے لیے یہ چیز رشوت ہے اور حرام ہے۔ ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ ہمارے لیے ہے یہ ایک مجبوری، کس عنوان سے کہ نہیں دیں گے تنگ کرے گا۔ مثال کے طور پر پولیس والے رات کو روک لیں کہ جو ہمارے انڈیا پاکستان کا ایک بڑا اہم پرابلم ہے، فرض کریں کسی پولیس والے نے رات کو روک لیا اور کہا کہ پیسے دو، اگر پیسے نہیں دو گے تو یہ ہیروئن کی پڑیا تمہاری گاڑی میں ڈال دوں گا۔ اس کے لیے یہ پیسے لینا حرام ہے، لیکن ہمارے لیے یہ پیسے دینا جائز ہے۔ کس عنوان سے؟ اس کے لیے یہ پیسے لینا حرام ہے کیونکہ ایک رشوت کا عنوان ہے، ہمارے لیے یہ پیسہ دینا جائز ہے، اور اس کا عنوان ہے یعنی اسے کہا جائے گا دفع ظلم، ظلم کو ٹالنے کے لیے یہ پیسہ ہم دے رہے ہیں، ورنہ یہ ہم پر ظلم کرے گا۔ تو آفیسز وغیرہ میں جو کام کسی کی ذمہ داری ہے اگر وہ اس کے لیے پیسہ لیتا ہے تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ پیسہ لے ہی رہا ہے اور ہمیں تنگ کر رہا ہے تو ہمارے لیے دینا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جاتے ہیں، جو ہمارے پاکستان انڈیا کا حال ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم 10 سال امتحان بھی دو گے تو بھی پاس نہیں ہوگے جب تک پیسے نہیں دو گے۔ تو یہاں پر پیسے دینا جائز ہے، البتہ کب کہ جب واقعاً ہمیں اتنی کمانڈ ہو کہ ہم ڈرائیونگ کر سکتے ہوں۔ اب یہ الگ موضوع ہے کہ ڈرائیونگ نہیں جانتے تو روڈ پہ نہ آئیں، کسی کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں، یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن کیونکہ ہمیں ڈرائیونگ آتی ہے، ہم لائسنس کے حقدار ہیں، یہ لائسنس نہیں دے رہا ہے جب تک اس کو پیسے نہ دیے جائیں، تو اس کے لیے پیسے لینا حرام ہے، لیکن ہمارے لیے پیسے دینا حلال ہے۔ اب فرض کریں کوئی شخص کسی آفس میں کام کرتا ہے، مینجمنٹ میں ہے، اور آپ آفس سے چھٹی کریں گے، جائیں گے، آپ کو لاس ہوگا، آپ اس شخص سے کہتے ہیں کہ آپ میرا یہ کام کروا دیں، اس کا کام یہ نہیں ہے، یہ جائے گا اور محنت کرے گا اور آپ کا کام کر دے گا، تو ایسے فرد کو پیسہ دے کے کام کرانا رشوت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فارم آپ کو چاہیے تھا اور فارم آپ کو فل کرنا تھا اور فارم آپ کو سبمٹ کرنا تھا، آپ فارم لینے جاتے، آپ فارم فل کرتے، آپ فارم سبمٹ کرتے، تو اس میں آپ کو 2 دن لگ جاتے یا کم سے کم 1 دن لگتا۔ آپ نے اس ادارے میں کام کرنے والے شخص سے کہا کہ تم مجھے فارم لا دو، اس کو فل کرو، اسے سبمٹ کر دو، میں پیسے دوں گا۔ تو کیونکہ یہ اس کا کام نہیں ہے، اگر یہ کام کر دے تو اس کے لیے پیسے لینا جائز ہے۔
اب اگر کسی نے رشوت لی، حرام کا مال لیا، تو اس پر واجب ہے کہ یہ مال اسے پلٹا دے۔ کسے پلٹا دے؟ کہ جس سے مال لیا ہے۔ اور اگر یہ نہ ملے تو پھر اس مال کو صدقہ کر دے۔ یہ موضوع انشاءاللہ تفصیل سے آخر میں ڈسکس کریں گے، جو مال حرام سے آ گیا اس کا کیا کیا جائے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو رشوت کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔